اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جب سے ہمیں خلق کیا ہے تب سے ہماری ہدایت کے لیے مختلف ادیان کو مختلف رسولوں کے ساتھ بھیجا، یعنی مختلف رسول جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے ادیان عالم کو، مختلف قسم کے دین کو اور شریعتوں کو لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اس کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے۔ تو ان تمام ہستیوں کا، ان تمام نبیوں کا، جو کہ ایک روایت مشہور کی بنا پر 1,24,000 انبیاء ہیں، وہ تمام انبیاء ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں اور انہیں دنیا میں بھیجا ہے اور ان کو معصوم بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمام جو انسان ہے وہ اس معصوم کی پیروی کرتے ہوئے راہ سعادت و نجات کو حاصل کر سکے۔ ہم اس کی دنیا آباد ہوں تو ہم اس کی آخرت آباد ہوں، جو کہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آخرت کی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں دنیا کے اندر تو اس انسان کو اس آخری زندگی میں سعادت ملتی ہے، نجات ملتی ہے، اور اس سے وہ جو سعادت ہے میسر رہے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جو انسان گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے تو اس کا جو سزا ہے وہ روز قیامت ملے گا، اور جہنم جیسی خطرناک سزا کو، خطرناک جگہ پر اس کو بھگتنا پڑے گا اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ان ادیان کو اور ان ہدایت کے سلسلوں کو اپنانے کی صورت میں انسان کی نجات ہے، انسان کی کامیابی ہے، انسان کی خوشی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخری جو دین ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں، اس دین کے عقائد کیا ہے، یعنی ہمیں اس دین کے کن چیزوں پر ہم نے عقیدہ رکھنا ہے، یعنی وہ بنیادی عقائد کیا ہے جن پر ہمیں اعتقاد رکھنا ہے، جن کو اپنا کر ہم جو ہے مسلمان کہلائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس دین کو ماننے کے بعد، اس دین کے عقائد کو ماننے کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں بجا لانے ہیں تاکہ ان کو بجا لانے کے ذریعے سے ہم راہ سعادت کو حاصل کر سکیں، دنیا ہماری آباد ہو جائے، ہماری آخرت آباد ہو جائے۔ تو اسی لیے اسی سلسلے کو، اسی چیز کو سوچ کر میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے جو ہے بنیادی عقائد کیا ہے جن پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، تاکہ ان پر ایمان رکھ کر ہم مسلمان کہلائیں، اور اس کے بعد پھر ہم مکلف بن جائے، یعنی ہمارے پر تکلیف آ جائے اور خدا کے ہمارے پر فرض کردہ جو احکامات ہیں وہ ہم بجا لانے کے قابل ہو جائے۔ پھر جب ہم ان عبادات کو بجا لانے کے قابل ہو جائیں گے تو اب ان عبادات کے بارے میں بتا دوں گا، جب عقائد کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو جائے گی تو اس کے بعد ان اعمال کے بارے میں بتا دوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا، وہ سلسلہ قائم کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم نے بجا لانے ہیں بحیثیت مسلمان، اور بحیثیت مسلمان ان اعمال کو بجا لا کر ہم راہ سعادت و نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور اسلام وہ دین ہے اور وہ مذہب ہے کہ جو سلامتی ہے، جس پر چلنے سے دنیا آخرت کی کامیابیاں ہمیں مل سکتی ہے، اور اس پر نہ چلنے کی صورت میں گمراہی اس کا مقدر بن سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ابھی آیت میں نے پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا دستور قرار دیتا ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ، اسی تسلسل کے ساتھ سب سے پہلے عقائد کو بیان کروں گا اسلام کے، اس کے بعد اسلام کے اعمال کو بتانا شروع کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اسلام کے جو محرمات ہیں، ایز اے مکلف، ایز اے عبد الہی، ایز اے مسلمان ہمارے اوپر کیا چیزیں حرام ہیں، محرمات کی تعداد کتنی ہے، وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔
اس کے بعد فقہیات، فقہ کے جو کلی احکام ہیں، مثلا ایک مثال چیز لے لیں کہ اجارہ ہے، تجارت ہے، نماز ہے، روزے ہے، اچھا اس طرح کوئی چیز گمشدہ کسی کی زمین پر پڑی ہوئی ملتی ہے تو اسلام اس کا کیا حکم دیتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسلام کے جو رہبران ہیں ان کے بارے میں بیان کروں گا، اسلام کے رہبران اور رہنماؤں کے بارے میں کہ ان کی حالت زندگی کیا ہے اور ان کے تعلیمات کیا ہے، ان کے فرامین کیا ہے، ان کے واقعات کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد جو ان کی طرف سے دعائیں ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اس کے بعد جو اسلام کے معروف اور مشہور کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر انسان مسلمان کہلا سکتا ہے، اور انہی کتابوں کو پڑھنا ہی ایک مسلمان کی سعادت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل عرض ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔